جب ہم دجال کے فتنے کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس عظیم آزمائش کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بار بار خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس دن تمہارے رب کی کچھ بڑی نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ پس کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت اچانک ان پر آ جائے، سو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور انہی بڑی نشانیوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان فرمائے جن میں انسان کے ایمان کو آزمائشوں سے بچانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس صورت میں جو 4 بڑے واقعات آئے ہیں وہ انسان کو 4 بڑے فتنوں سے بچانے کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہی میں دجال کے فتنے سے بچاؤ کا راستہ بھی شامل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی ابتدائی آیات پڑھنے کی خاص تاکید فرمائی۔ اب اگر ہم احادیث کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ کوئی عام فتنہ نہیں بلکہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 7130 میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ ہر نبی نے اس کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی صفات بھی بیان فرمائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، اس کا جسم مضبوط ہوگا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غیر معمولی چیزیں دکھائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2934 میں بیان ہوا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولی ہوئی انگور کی دانہ، جبکہ دوسری آنکھ صحیح ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 2943 میں موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ایمان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4342 میں بیان ہوا کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور علم کم ہو جائے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2286 میں دجال کے بارے میں مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور جھوٹے دعوے کرے گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4707 میں بیان ہوا کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن وہ دن عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 15000 کے قریب میں بیان ہوا کہ دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگے ہوں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5491 میں آیا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت شدید ہوگا اور بہت سے لوگ اس میں گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اب دجال کے وجود اور اس کے مقام کی بات کریں تو صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ سمندر کے سفر پر تھے، ان کی کشتی طوفان میں پھنس گئی اور وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جس نے انہیں ایک شخص کے پاس لے جا کر بٹھایا۔ وہ شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے بہت سے سوالات کیے اور آخر میں بتایا کہ وہ دجال ہے اور وہ جلد آزاد ہو جائے گا۔ جب تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کہیں قید ہے، ایک جزیرے میں، اور اللہ کے حکم سے ایک وقت آئے گا جب اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کا حال بھی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، جھوٹ عام ہوگا اور ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں لوگ آسانی سے دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ دجال کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی جو لوگوں کو حیران کر دیں گی۔ وہ آسمان سے بارش برسا سکے گا، زمین سے فصلیں اگوا سکے گا، اور مردہ کو زندہ کرنے کا دعویذ کرے گا۔ لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔
दज्जाल लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी। वो लोगों के ईमान को आजमाने के लिए हर तरह के फरेब इस्तेमाल करेगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को दज्जाल का इतना खौफ था कि वो हमेशा उससे पनाह मांगते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी दुआओं में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। दज्जाल के फितने से बचने के तरीक़े भी अहादीस में वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 आयात पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ईमान की मजबूती, अल्लाह पर कामिल यकीन और दज्जाल के करीब न जाना भी उससे बचाव के अहम तरीक़े हैं। ये भी बताया गया है कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उन शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। आखिरकार जब दज्जाल अपने उरूज पर होगा तो अल्लाह तालीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और उसे बाबिल लद के मकाम पर कत्ल करेंगे। इस तरह ये अजीम फितना ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें हमें ये समझाती हैं कि दज्जाल का फितना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, कुरान से ताल्लुक़ बढ़ाना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं और तरीक़ों को अपनाना चाहिए ताकि हम इस अजीम आज़माइश से महफूज रह सकें।